بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 910 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کی معنویت۔ مولانا عبداللہ المعروفی استاد دارالعلوم کے بیان کا تفصیلی جائزہ اور اس کا رد۔ دعوت و تبلیغ کا اسلوب و نہج مشروع ہے، من گڑت ہرگز نہیں ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ گزشتہ 2 قسطوں میں سورہ حج کی آخری آیت کے جملے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور بیان کیا گیا تھا کہ مقصد بعثت نبوی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو تھا کہ اللہ کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت تک بغیر کسی رکاوٹ کے ہر دور میں ہر وقت میں مسلسل پہنچتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات جاویداں کے 23 برس یعنی عربوں پر دعوتی محنت میں صرف کیے اور سارے حجاز مقدس کے افراد کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور خوب پہنچایا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، اور لوگ بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گئے اور ایسے مضبوط مومن بن گئے کہ زبان نبوی نے علی الاعلان یہ فرما دیا کہ شیطان مایوس ہو چکا کہ اہل حجاز کو دوبارہ شرک اور کفر میں مبتلا کر سکے۔ الحدیث خلاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کی دعوتی محنت تمام فرما چکے، یعنی امیین کو مشرک سے مومن بنایا اور انہیں ایمان اور اسلام سے متصف فرمایا، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا معیار اور روشن مثال اور مقتدا قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ جماعت صحابہ کے جیسا ہوگا تو تم ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر انہیں دعوت دینے والا بنایا، اسلوب دعوت اور منہج دعوت اسلامی سکھلایا، تاکہ یہ جماعت صحابہ اپنے بعد والوں اور وہ اپنے بعد والوں کو دین اور دعوت دین اور منہج دعوت دین سکھاتے رہیں، اور یہ سلسلہ ایک دوسرے سے ہوتا ہوا قیامت تک چلتا رہے۔ اور وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے طبقے کو بھی سابقہ طبقے یعنی امیین کی طرح دین اور تربیت اور دین اور علم دین اور اسلوب دعوت و دین سیکھنے کا موقع فراہم ہو، اور تواتر کے ساتھ دعوتی محنت تا قیامت چلتی رہے۔ اس طرح انی رسول اللہ الیکم کافہ کا معنی و مطلب عملی شکل میں رام ہو، اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیین پر شاہد بنے، اس طرح امت محمدیہ بروز محشر بنی نوع انسانی پر شہادت دینے والی بنے اور حکم ربانی کی تکمیل عمل میں آئے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور الحمدللہ بفضل اللہ تعالی یہ تبلیغ و دعوت کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور اس طریقے اور نہج کا نامی سیرت طیبہ ہے، اور اس سیرت طیبہ والی دعوتی محنت پر آج ساری دنیا میں تقریباً 50 کروڑ مسلمان عمل پیرا ہیں۔ مولانا عبداللہ المعروفی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ المعروفی زید مجدہ کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ بغیر نہج اور اصول کے چھوٹے سے دارالعلوم کا تعلیمی نظام و نسق نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی دعوت اور تبلیغ والی جماعت کا کام بغیر نہج شرعی کیسے ممکن ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء اور ان کے اساتذہ صرف اور صرف فقہ اسلامی یعنی عبادت، معاملات اور معاشرت کے مسائل سے متعلق ہی علم رکھتے ہیں، یعنی فقہ اصغر،
انہیں دعوت اسلامی اور ایمانی اور عوام کو داعیانہ طرز کی زندگی جینے پر لانے کی کوشش اور مساعی کرنا اس فن پارے سے کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے، حالانکہ ایمان اور دعوت ایمانی فقہ اکبر کا مقام رکھتے ہیں، مگر انہیں اس دعوتی محنت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ دعوتی محنت کو کبھی فرض تو کبھی سنت تو کبھی مستحب اور مباح تو کبھی بدعت ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ آخری عمر میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہی قلق اور افسوس تھا اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنی عمر ضائع کر دی، ساری عمر اختلافی مسائل میں صرف کر دی، امت مسلمہ کی اجتماعی بہبودی کا مجھ سے کوئی کام نہیں ہوا۔ یہی حال امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ امام صاحب نے عمر کے آخری 2 سال امت مسلمہ کے اجتماعی کاموں اور قرون اولیٰ کی ترتیب پر امت مسلمہ کو لانے کی فکر فرماتے اور فرماتے امت مسلمہ کی اجتماعیت اور اس کی فکر کے لیے اگر یہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ علماء کی طرف دعوت کے امراء پر تبرہ کیا جانا یہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ قدیم عمل ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی اس وقت کے اکابر علماء یہی سلوک کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند کی تقریر کے عنوانات اور اعتراضات بھی وہی ہیں جو علماء دارالعلوم سے منسلک معترضین علماء نے سن 2015 سے مسلسل بیان کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے اس طرح کے اعتراضات اور سوالات کے جوابات سے ہماری 900 سے زائد قسطیں بھری پڑی ہیں جو مستند اور مدلل مواد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور باوجود ہمارے چیلنج کے آج تک کسی معترض کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہماری قسطوں کو غلط ثابت کر سکے یا ان کا کتابی شکل میں مدلل رد ہی کر سکے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی کے جوشیلے بیان کی بعض باتوں کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ داعیوں کے علم اور فہم میں استقلال اور استحکام پیدا ہو۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مولانا عبداللہ معروفی صاحب مجزلہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا کوئی اصول اور نہج شرعاً منقول نہیں ہے۔ زمان اور مکان کے لحاظ سے جس طرح مناسب ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے۔ علماء کرام کی بڑی تعداد اس راز اور اسرار کے جاننے سے قاصر واقع ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغی کام میں کیا فرق ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں صرف ابلاغ یعنی معلومات کا پہنچانا کافی ہے کہ دیکھو بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کام کے لیے اصول و ضوابط، اسلوب و منہج کی یقیناً کوئی ضرورت نہیں، اور اس لیے کہ اس ابلاغ کے بعد نہ تو کوئی تشکیل و تفقد ہے، نہ کوئی مذاکرہ و محاسبہ، نہ ہی اگلا کوئی پروگرام اور لاہی عمل۔ کچھ گیا نہ کچھ آیا۔ بنی اسرائیل بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس مروجہ ابلاغ و معلومات والی ترتیب کو باصف الامیین و آخرین منہم لما یلحقوا بہم والی مستقل جہد اور تبلیغی محنت سے کیا نسبت؟ تبلیغی محنت میں کسی کو چھیڑ کر چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اس شخص کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے ساتھ گشتوں میں، خروج میں، مقامی کام میں فکروں کے ساتھ چلتے رہیں اور ایک داعی عظیم بن کر ابھرے۔ منہج اصول دعوت قرآن حکیم کی 6666 آیت میں بمشکل 555 آیت فقہی احکامات پر مشتمل ہے۔ 6111 آیات میں دعوت، فکر، تدبر، تذکر کو بیان کیا گیا۔ نبیوں کی دعوت، قوموں کی مخالفت، نیز مار دھاڑ، قید و بند، اور داعیان اللہ کی طرف سے صبر و تحمل، بھوک اور پیاس، نرمی اور شفقت، رونا دھونا۔ اس عنوان پر تو سیرت کی کئی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ان تمام کاموں کو انجام دینے کے آداب اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اب کوئی اگر یوں کہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی خاص اسلوب اور آداب کی ضرورت نہیں تو ایسا شخص یا تو دعوتی کام سے قطعاً غافل ہے، جاہل ہے، یا پھر تدبر قرآن کا وافر حصہ اس کے نصیب میں نہیں آیا۔ نماز، روزے، حج،
جیسے انفرادی عبادات کی ادائیگی کو بھی شریعت مطہرہ نے انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ کبھی حکم ہوا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور کبھی فرمایا مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ نبیوں کے پاس عبادت سے زیادہ دعوت دین کی اہمیت رہتی ہے، چونکہ دعوت مقصد بعثت انبیاء ہوتی ہے۔ جب نماز، روزے، حج کے اصول اور آداب کتاب و سنت نے بیان کیے تو کیا دعوت و تبلیغ کے اصول اور آداب اور منہج بیان نہیں کیے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ اس ذات علیم و خبیر نے اپنے بندے حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ سے تبلیغی جہد کے بارے میں کتاب حیات الصحابہ لکھوا لی، جو سراپا دعوت و تبلیغ کے فضائل و مسائل، اسلوب اور آداب پر مایہ ناز مستند اور مدلل کتاب ہے۔ یہ 3 جلدیں رئیس المفتی سعودیہ عربیہ حضرت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کی گئی۔ شاگردوں نے پڑھ کر سنایا تو شیخ نے فرمایا اس مصنف کو تو قرن ثانی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اگر تبلیغی جماعت کا امیر اور سرپرست یہ شخص ہے تو پھر تبلیغی جماعت ہرگز گمراہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابن باز کی اس رائے کی وجہ سے سارے عربوں کے دل منشرح ہو گئے اور سب تبلیغ میں لگ گئے۔ یہ واقعہ شیخ محمد الماس مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا تھا۔ وہ شیخ بن باز کے دوست تھے۔ دعوت اور داعی، جتنی اہمیت دعوت دین اور اعلیٰ کلمت اللہ والی محنت کی ہے، اسی قدر اس کا واجب اور ضروری ہونا بھی ناگزیر ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی کی ضروری مصروفیات اور مشاغل میں اس دعوتی محنت کو بھی شامل کرنے اور اس کی ادائیگی میں اپنا سب کچھ کھپا دینے، لٹا دینے کی فکر فرمائیں۔ اور اتنی ہی اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ اس کام کو کس طرح انجام دیا جائے تاکہ یہ کام بہتر اور احسن اور مؤثر انداز سے انجام پا سکے، اور اس بات کو بھی سمجھا جائے اور اس کے لیے تربیت حاصل کی جائے کہ ایسا کون سا منہج اور اسلوب اختیار کیا جائے کہ داعی کی بات مدعو کے دل میں گھر کر جائے اور وہ برضا و رغبت ہماری دعوت کو قبول کرنے کے لیے بے قرار ہو جائے۔ دعوت کے لیے اسلوب، منہج اور طریقۂ عمل کی سب سے پہلی رہنمائی تو ہمیں قرآن مجید کی اس آیت میں ملتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور دانائی اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلایا جائے اور اپنی بات ان تک خوبصورت اور دلکش انداز میں پہنچائی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں نہایت واضح طور پر دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ داعی کو چاہیے وہ حکمت اور تدبر، فہم اور دانائی اور طریق حسن کا رویہ اختیار کرے۔ جس وقت مدعو کو مخاطب کرے اس کے لہجے میں نرمی، گفتگو میں شیرین کلامی اور شائستگی اور شگفتگی ہو، تلخی، ترشی، تنزیہ لہجے سے پرہیز کرے، خالص مشفقانہ اور ہمدردانہ انداز میں اس سے مخاطب ہو تاکہ اسے قبول حق کی توفیق ہو سکے۔ یہ بات بھی دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں ہے کہ مدعو کے فہم، معیار اور اس کے مزاج اور طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے دعوت پیش کی جائے، زبان صاف، سادہ اور سلیس استعمال کی جائے اور طول بیانی اور کثرت خطاب سے گریز کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمایا لوگوں سے ان کے عقل و فہم کے مطابق گفتگو کرو۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی جانب دعوت دین دینے کے لیے روانہ کیا تو فرمایا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کو بشارتیں بھی سنانا، صرف عذاب کا ذکر کر کے نفرت نہ دلانا، نرمی کا برتاؤ کرنا، سختی نہ کرنا۔ یہ بات بھی اصول دعوت کے خلاف ہے کہ داعی لوگوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرے اور خود عجلت اور جذبات سے کام لے، لوگوں کو رفق اور مروت کا درس دے اور اپنا معاملہ اس کے برعکس ہو۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى،
فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دعوت کیا تھا، اور آپ نے کفار مکہ اور یہود مدینہ کے ساتھ کس احسن طریقے سے گفت و شنید کیا، اور کس درجے رفق اور مروت اور حسن اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئے، یہ چیز بھی داعی کے سامنے رہنی چاہیے۔ اگر اسے نہ اختیار کیا گیا تو دعوت و تبلیغ کا کام مؤثر اور مفید ہونے کی بجائے انتشار اور خلفشار کا سبب بن جائے گا۔ داعی کے کردار، اخلاق اور اس کے رویے سے مدعو کو یہ تاثر بھی ملنا چاہیے کہ اس کی ساری جد و جہد اور جدال و مذاکرے کا مقصود صرف اور صرف رضائے حق ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی مقصود کی وضاحت اور حصول کے لیے کہا جا رہا ہے، اس میں کسی انا یا ذاتی تفوق اور برتری کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی تربیت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔